ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم رب الشہداء والمجاہدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی تتبع ملتہم. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام سامعین کرام، ارباب علم و دانش، خواتین و حضرات، امید کامل ہے آپ تمام احباب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. مجھے مفتی عمر مطلوب صاحب نے کل حکم فرمایا کہ مفتی صاحب آپ 5-8 منٹ کا ایک کلپ تھوڑا سا وائس میسیج ریکارڈ کریں. میں نے تو درخواست کی تھی کہ وقت کی قلت بھی ہوتی ہے اور لگاتار اسفار اور مصروفیت کی وجہ سے کوئی مطالعہ بھی اس پہ نہیں ہو پاتا. کسی میرے پرانے ویڈیو کسی بیان سے کام چلایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی وائس میسیج کوئی تازہ ریکارڈنگ کریں یہودیت پہ، فلسطین پہ، قبلہ اول پہ. تو بہرحال مجھے موضوع یہودیت دیا گیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں چند باتیں آپ سے گوش گزار کروں. یہودی وہ بدبخت قوم ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی معاف نہیں کیا، انہیں بھی ستایا، انہیں تنگ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈیں کرواتے. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی سابقہ قوموں میں سے، اللہ تعالیٰ کی سابقہ نبیوں کی امتوں میں سے جس امت کو اللہ نے لاڈلا رکھا وہ سب سے زیادہ یہی بنی اسرائیل قوم تھی. انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے جو ڈیمانڈ کی وہ انہیں مل جاتی. ان کے نخرے جو ہے وہ اٹھائے. اور جو بہت قریبی ہوتا ہے اور جو محبتوں کے ناجائز اور غلط فائدے اٹھاتا ہے پھر اسے سزا بھی ایسی بھگتنی پڑتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت ان کا معجزہ تھا. اس قوم پہ اللہ کا انعام تھا کہ من سلوہ آسمانوں سے اتر رہا ہے، اور یہ لوگ اس پہ بھی اترانے لگے کہ فومہا و عدسہا و بصلہا. اے موسیٰ علیہ السلام ہون سانوں اے بھی نہیں پچتا. اب ایسا کریں کہ ہمیں کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کو درخواست کریں کہ ہم خود ہی اگائیں، خود ہی بیج بوئیں، خود ہی سارا کچھ کریں. یہ بھی ہو گیا جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی ناز و نعمت میں ان کو رکھا، ان کے نخرے اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نخرے اٹھائے. لیکن جب انہوں نے حد سے زیادہ نافرمانی پہ اترے تو پھر کچھ بندر بن گئے، کچھ خنازیر بن گئے، اور پھر اللہ نے ان کو مغضوب علیہم کا لقب دے دیا کہ یہ وہ قوم ہے جن پہ لعنت کی گئی، جو اللہ کی عذاب ان پہ آیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان سے کہتے آؤ بھائی اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، تو جو الفاظ، جو ڈھٹائی کے ساتھ یہ جواب دیتے تھے، اللہ نے ان کی وہ بدتمیزیاں، ان کی وہ گستاخیاں بھی قرآن کا حصہ بنایا ہے کہ حال کیا تھا ان کا. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں، ہارون علیہ السلام جائیں، آپ جائیں اللہ کے دشمنوں سے خود لڑیں اور اللہ بھی لڑے. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم تو نہیں لڑنے والے. ایسی کھاواں گے، نخرے کریں گے، عیش کریں گے بس. تو یہ وہ لعنتی اور مغضوب علیہ قوم ہے. ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں جب تم اللہ کی رسی کو چھوڑ دو گے، جب تم تفرقہ بازی پہ اتر آؤ گے، جب تم اللہ، نبی، قرآن، شریعت، سنت کو چھوڑ دو گے، پھر اللہ تمہیں
मग़ज़ूबुन अलैहिम कौम से तुम्हें जूते मरवाएगा। कल ही कहीं हम बैठे हुए थे, पता नहीं किसी बुज़ुर्ग ने कोई बात कही कि एक ज़माने में ये रिवाज हुआ करता था कि जब कोई बंदा कोई बड़ी गलती कर लेता था तो उसको उस ज़माने के, उस दौर के सबसे जो निचले दर्जे का चूड़ा चमार बंदा होता था, उससे जूते मरवाए जाते थे ताकि इसको पता चले कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। तो दुनिया में सबसे बड़ी लानती कौम यहूदी है, और आज मईशत पे इनका कब्ज़ा है, आज सियासत पे इनका कब्ज़ा है, आज इकॉनमी पे इनका कब्ज़ा है, और दुनिया में सबसे छोटा मज़हब है और ताकत के लिहाज से सबसे ऊपर है, मईशत के लिहाज से सबसे ऊपर है। वजह क्या है? हमने अल्लाह को छोड़ा, हमने शरीयत को छोड़ा, हमने कुरान के अहकामात को छोड़ा है, और ये हमें सज़ा मिल रही है आज। नंबर 2, अल्लाह ने भी इनके लाइन पे लानत फरमाई, इन्होंने अपने नबी को भी तंग किया, कुरान भरा पड़ा है, ये कितने साजिशी लोग हैं। और हालत ये थी कि कुरान फरमाता है कि इनके बड़ों से कोई गलती हो जाती तो उनके लिए सज़ा अलग थी, छोटों के लिए गलती हो जाती तो उनके लिए सज़ा अलग थी। आज भी ऐसा ही हो रहा है, वडेरे गलतियां कर रहे हैं तो हम भी उसी डगर पे जा रहे हैं, उनको कोई सज़ा नहीं है, वो स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। और गरीब से अगर वो जो मशीन पानी की है उससे ज़ंजीर तोड़ के अगर उसने गिलास भी उठा लिया तो उसकी खैर नहीं है। तो मेरे दोस्तों, हमें अपना आप, अपना माजी दोहराना होगा। हम तो वो थे कि जिनके बारे में ये कहा गया था कि कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, तुझे आबा से अपनी कोई निस्बत हो नहीं सकती, तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। हम बिल्कुल साबित हैं, हम हरकत नहीं करते हैं। ये तबलीगी जमात वाले ऐसे तो नहीं कहते हरकत में बरकत है। वैसे भी खड़ा पानी जितना मर्जी साफ़ सुथरा क्यों ना हो, वो जितना खड़ा रहेगा, जितना हरकत नहीं करेगा, उससे बदबू आएगी, वो ख़राब हो जाएगा। चलते पानी में शिफा है। तो आज हम मुसलमान अपना माजी गंवा बैठे हैं, याद भी नहीं रखना चाहते हैं। हाल ये था कि आज दुनिया हमें ताने देती है, सेकुलर लिबरल तबका ताना ये देता है कि मुसलमानों तुमने क्या ईजाद किया है, सब कुछ हम ही ने ईजाद किया है। अबुल हैसम, अबुल कासिम, अल खवारज़मी, तूसी, जाबिर बिन हयान, 20 नाम है, हम ही तो थे, हम ही ने तो सारी चीज़ें ईजाद की हैं। हवाई जहाज़ हम ईजाद कर रहे हैं, ऐनक हम ईजाद कर रहे हैं, दूरबीन हम ईजाद कर रहे हैं, और बारूद हम ईजाद कर रहे हैं, मशीन गनें हम ईजाद कर रहे हैं। बड़ी लंबी तफसील है, मेरा मौजू ये नहीं है। तो जब हमने अपना माजी भुला दिया, खलीफा मुतसिम का जो हाल हुआ, और आज भी अगर कोई यही समझता है कि मैं दीन, मज़हब, कुरान को पीछे छोड़ के अपनी ज़ात, अपना पेट आगे रखूँगा और मेरा कुछ बनेगा, तो उनका हाल खलीफा मुतसिम से भी बुरा हो सकता है, अच्छा नहीं होगा। फिर ये यहूदियत इस हमारे माजी करीब में देखें, इतना फितना परवर लोग थे, इतने साजिशी थे कि हिटलर को दुनिया जालिम कहती है। मैं तो कहता हूँ वो इंसाफ पसंद था, जालिम नहीं था। हिटलर ने 6 मिलियन लोग, कोई छोटी बात नहीं है, 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों को जब मारा, और मारा भी ऐसे कि उनके करीबी मुशीरों ने मशवरा दिया कि हिटलर साहब 60 लाख यहूदियों को इकट्ठा मारेंगे तो ताफुन फैलेगा। उसने बाकायदा दुनिया में मशीनें बनवाई, तहखाने बनवाए। उन्होंने कहा परेशान नहीं होना, मैंने इनको छोड़ना नहीं है, मारना सबको है, क्योंकि ये साजिशी कौम है, ये दुनिया में फितना परवर लोग हैं, हासिदीन हैं। फिर उन्होंने मशीनें तैयार करवाई,
حتیٰ کہ ان کے کپڑے اور ان کے بال تک ضائع نہیں کرنے دیے، کہا وہ میری قوم کے کام آئیں گے۔ ان کے کپڑے اتروائے، وہ غریب قوم میں بانٹ دیے، ان کے بال تک سب کے اتارے، اور اس سے اپنے جرنیلوں کے آفیسز میں قالینیں بنوائی، بڑی مہنگی قالینیں وہ بکی۔ پھر ان کو کہا گیا کہ آپ کو یہ ننگا اس لیے کیا گیا ہے، آپ کے بال اس لیے مونڈے گئے ہیں کہ آپ کو جوئیں پڑ جائیں گی، بیماری کا خدشہ ہے۔ اور پھر ان سب کو مشین پہلے بے ہوش کرتے تھے، خاص گیس تھی اس سے مرتے تھے، پھر ان کو مشینوں میں ڈالا جاتا تھا، پھر ان کو باقاعدہ کاٹا کترا جاتا تھا، اور پھر یہیں بس نہیں ہوئی، تیزاب ڈالا گیا، خاص ایک مادہ ان کا بنا، اور اس سے ایک تو تعفن نہیں پھیلا، دوسرا ان سے جو وہ بعد میں جو بھی مادہ نکلا اس کو اپنی زمینوں میں ڈالا، بطور کھاد استعمال کیا۔ یوں دنیا میں یہودیت کا قلع کما کیا ہٹلر نے۔ 60 لاکھ یہودی مارنے کے بعد اس نے صرف 1 لاکھ 1.25 لاکھ کو چھوڑا، وہ بھی اس لیے کہ دنیا یاد کرے گی کہ ہٹلر نے یہ کیوں کیا تھا کارنامہ۔ ہٹلر نے چند ہزار چھوڑے اس لیے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہٹلر نے انہیں مارا کیوں تھا۔ یہ احسان فراموش قوم ہے۔ اور اس وقت جب برطانیہ نے فلسطینی حکومت سے درخواست کی، اس وقت برطانیہ کا راج تھا، سپر پاور وہ تھا، اس کے بعد پھر روس بنا، پھر آج کل امریکہ نام نہاد سپر پاور۔ تو فلسطینیوں نے ان پہ ترس کھایا، اور ان چند ہزار کو، 60 سے 70 ہزار یہودیوں پہ ترس کھایا کہ پوری دنیا کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بطور خیمہ بستی، جیسے آج کل ہمارے ہاں جھونپڑی والے ہوتے ہیں، یوں ان کو بسایا۔ اور یوں کرتے 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 یہ بدبخت قوم 8 سے 10 15 سالوں میں ہی پوری دنیا سے اکٹھے ہو کے وہاں آنے لگے، اور چھوٹی چھوٹی لڑائی جھڑپیں فلسطینیوں سے شروع کر دی۔ تو برطانیہ کی حکومت ختم ہوتے ہوتے برطانیہ نے کہا یہ ایسے ہی جھگڑتے رہتے ہیں، اسرائیل کو الگ کر دیا جائے، چھوٹا سا تو ملک ہے، یہ کیا کر لیں گے، باقی فلسطینیوں تم رہو، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ یوں 1948 میں یہ خبیث ملک وجود میں آیا، اور آج جنہوں نے ان پہ احسان کیا تھا اور ان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ میرے خیال سے اس پہ نہ میرا موضوع ہے، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو بس اتنا ہی کہوں گا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے رہے اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا، اور تم ہی نے کشتیاں جلا ڈالی تھی اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں اٹھو باطل سے ٹکرانے کا وقت آیا۔ میں اس وقت ورکشاپ میں ہوں، اور گاڑیوں کی شور شرابہ بھی ہے، پتہ نہیں یہ کیسے بات ہو گئی، میں تو 5-7 منٹ ہی کرنی تھی۔ یہ مفتی عمر مطلوب صاحب کی اور باقی آپ کے اس ادارے کے ساتھیوں کی لگتا ہے کوئی کرامت ہی ہے، پتہ نہیں بات ہو پائی نہیں ہو پائی، اللہ عمل کی توفیق دے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔